میں، اور جو بھی پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے دیکھے گا اس کو ہم انشاءاللہ اس کی اوقات دکھا دیں گے۔ دیکھیں یہ انٹیلیجنس بیس آپریشن کی ہے ہمارے تمام اداروں نے۔ اس میں کچھ ایسی چیزیں ہیں جو جدید ٹیکنالوجی کے حوالے سے استعمال کی گئے ہیں، کیونکہ تفتیش چل رہی ہے ان چیزوں کو، عدالت میں یہ چیز جانے ہیں تو میں نہیں کہہ سکتا ہوں۔ تو اس میں کچھ جدید ٹیکنالوجی کو استعمال کیا گیا ہے، اور جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ ابھی ہمارا فیصلہ ہے کہ ہم اپنے ملک کو اس طرح دہشت گردی کے حوالے کرنے نہیں دیں گے، دہشت گردوں کے حوالے کرنے نہیں دیں گے۔ جدھر واقعہ ہوا ہے نوشکی کا، آپ نے کہا تربت مچ، یہ گورنمنٹ نہیں آئی ہے۔ جب گورنمنٹ نہیں آتی ہے بہت سی چیزوں کو پہلے آپ نے سنبھالنا ہوتا ہے، تو ابھی میں ان سب چیزوں کے وزیر اعلیٰ صاحب کے حکم کے مطابق دیکھنا ہے، اور غفلت برداشت کرنے والے اور دہشت گرد جو عوام کے جان و مال میں غفلت برداشت کریں ان کو بھی نہیں چھوڑا جائے گا، اور جو دہشت گرد ہیں ان کو بھی نہیں چھوڑا جائے گا۔ بی ایل اے سے دونوں گوادر سے گرفتار ہوئے ہیں، اور ایک جو لڑکا ہے وہ اسی علاقے کا سربندر کا ہی رہنے والا ہے جہاں پہ ان مزدوروں کو شہید کیا گیا تھا، مارا گیا تھا۔ اور نوشکی کی جہاں تک بات ہے اس پہ ہوم منسٹر صاحب اور سی ایم صاحب اب تک 3 میٹنگز کر چکے ہیں، اور میں آپ کو یہ ضرور بتاؤں گا کہ گروپ اس کا آئیڈینٹیفائی ہو چکا ہے۔ جو لوگ اس کے اندر انوالو تھے، جو فیسیلیٹیٹرز تھے، جو نوشکی کے رہنے والے تھے، وہ کہاں سے آئے، کس روٹ سے آئے، وہ چیزیں بھی آئیڈینٹیفائی ہوگی انشاءاللہ۔ بہت جلد ہوم منسٹر صاحب کی موجودگی میں اور سی ایم صاحب کی موجودگی میں وہ پریس کانفرنس کر کے وہ بھی آپ کو تمام ڈیٹیل ضرور بتائیں گے۔ تھینک یو۔ اچھا سر، یہ بتائیے ہے اور ان قومی شاہراہوں کو محفوظ بنانے کے لیے سر بھی موجود ہے، کس طریقے کے اقدامات جو ہے وہ اٹھا رہے ہیں؟ دیکھیں یہ ہمارے جو فورسز کے لوگ ہیں، جو پولیس ہے یا لیویز جو ہیں، یہ بھی ہم میں سے ہیں۔ اس میں بھی جس طرح ہم اچھا برا کرتے ہیں ان میں بھی ایسے لوگ ہوتے ہیں۔ تو اس میں ہمارے پاس جو رپورٹس آئیں اس پر ہم نے ایکشن لیا ہے، پولیس نے، آئی جی صاحب نے ایکشن لیا ہے۔ جو بندے اس میں ملوث تھے ان کو اسی ٹائم ہم نے جو ہے ٹرمینیٹ کر لیا ہے۔ اس چیز کو ہم نے پہلے بھی کہا ہے، برداشت نہیں کیا جائے گا۔ باقی شاہراہوں کے حوالے سے پرسوں بھی ایک اہم نوعیت کی میٹنگ تھی، سی ایم صاحب بھی اس میں تھے، تو اس میں بھی یہی کہا گیا ہے کہ ابھی پولیس اور لیویز کا کام ہی یہی ہے کہ اس کو ہماری شاہراہیں محفوظ کرنی ہے۔ شاہراہیں محفوظ کرنا پولیس اور لیویز کا کام ہے۔ اس میں انشاءاللہ ڈے بائی ڈے آپ کو امپرومنٹ نظر آئے گی۔ سمجھنے اور سنبھالنے کا مسئلہ نہیں ہے۔ جب آپ حکومت میں نئے آتے ہیں، آپ ایک نئی ذمہ داری ہوتی ہے، آپ کو ایک 6-7 مہینے کا گیپ ہو جاتا ہے، اس میں نئے مسائل آ جاتے ہیں، نئے بریفنگز ہو جاتے ہیں۔ جس طرح آپ کو پتہ ہے اس سے پہلے جب حکومت تھی تو دہشت گردی جیسی کارروائیاں ضرور ہوتی تھیں، لیکن جس طرح مچ کا واقعہ تھا اور جس طرح نوشکی کا واقعہ تھا تو اس میں اس طرح کے واقعات نہیں تھے۔ تو ابھی جو اس قسم کے نئے دہشت گردی کے واقعات جن کو ایک بڑی سپورٹ مل رہی ہے، اس حوالے سے ہم نئی حکمت عملی بنا رہے ہیں کہ یہ جو ہمارے چیزیں کمزوریوں سے ہوئی ہے آئندہ یہ چیزیں نہ ہوں۔ دیکھیں یہ ریسنٹلی ہوا ہے، اس کو فوراً ہم نہیں کہہ سکتے کسی پر، اس کو باقاعدہ ہمارے ادارے ہیں وہ پراپر تفتیش کر کے ایک پراپر اس کا ہمیں دے دیتے ہیں، پھر ہم اس پر آپ کو کہہ سکتے ہیں۔ دیکھیں یہ ضرور ہمارا وہ ہے صوبہ ہے جس کے بارڈر میں یو آئی ہمیں علم ہوتا ہے، لیکن اس طرح کے ایکشنز پھر جو ہے فیڈرل گورنمنٹ لیتی ہے، گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ ان کے ساتھ، تو ان کے علم میں ہے۔ جو بھی پاکستان کی خود مختاری اور سالمیت پر حملہ کرے گا اس سے ضرور اس کی جواب طلبی ضرور کی جائے گی۔ صاحب آپ کے پاس سر کہنے کا بہت ساری باتیں کہی جاتی ہیں، میرے پاس بالکل چارج ہے، اور لیٹ می ایشور یو آن دس فورم، گورنمنٹ نے جس دن میری پوسٹنگ اور ریومرز اور یہ چیزیں افواہیں جتنی بھی چلی تھی اس پہ سی ایم صاحب نے، ہوم منسٹر صاحب نے بڑی کلیئر ڈائریکشنز دی، اور میری طرف سے بھی، ہماری طرف سے، آئی جی صاحب کی طرف سے بڑی کلیئر ہے کہ نہ تو ہم اس چیزوں میں انوالو ہوں گے اور نہ ہی کسی کو ہونے دیں گے۔ ہو ایور اٹ از، اگر اس طرح کی کوئی بھی بات کرتا ہے اور کرپشن کے حوالے سے اس پہ زیرو ٹالرنس ہے، اور انشاءاللہ اس کا رزلٹ کچھ آپ کو نظر بھی آ رہا ہے اور آگے بھی نظر آئے گا۔ جہاں تک امن و امان چوری اور سائیکل چوری اور باقی وہ بات آپ نے کی، اس میں کچھ گروپس ٹریس ہوئے ہیں، کچھ لسٹیں مزید بھی اس میں بن رہی ہیں، انشاءاللہ آپ کو ویزیبل چینج نظر آئے گی۔ روڈز کے اوپر آلریڈی جو میڈیا سے کہ دوست آپ بھائیوں سے باقیوں سے رابطہ ہوتا ہے،
اس حوالے سے ہم سب کے ساتھ رابطے میں ہیں. اوپن ٹو سجیشنز. آپ کی نالج میں بھی کوئی ایسی چیز آتی ہے روڈ کے اوپر، ہم نے بڑی کلیئرلی گورنمنٹس کی طرف سے ڈائریکشنز، اور راجی صاحب نے خود اس کا میٹنگ شیئر کی اور تمام افسران کو، ایس پیز کو، سب کو بلا کے یہ بتایا گیا کہ اس طرح کی کوئی بھی چیز چاہے اگر وہ غلط ہے تو ہم اس کو ریبٹل کریں، اور اگر وہ ٹھیک ہے تو اس پہ ایکشن لیں. خالی ریومرز اور پروپیگنڈا تو میں نہیں کہوں گا، خالی ریومرز پہ اس کو لے کے نہ چلیں. اگر کسی کے پاس بھی سلسلے میں کوئی بھی چیز آتی ہے تو وہ اوپن فار اینی سجیشن ضرور بتائیں، اور ہم اس پہ ضرور ایکشن بھی لیں گے اور لے بھی لیں گے. ایسا نہیں کہ صرف لیں گے، لے بھی لیں. دیکھیں، میں بارہا آپ لوگ کو کہتا ہوں کہ آپ سارے قوم کو اپنے ملک کے چیزوں کو بہت سیریس لینا چاہیے، کہ جب تک ہم سب، ہماری گورنمنٹ، ہمارے عوام، سول سوسائٹی، ہماری میڈیا، تمام ادارے ہم ایک پیج پر ہوں کہ یہ ایک دہشت گردی ہے، یہ دہشت گرد ہیں، ان تک پہنچانے میں ہماری مدد کی ہے. جیسے آپ لوگ کو پتہ ہے کہ کچھ عرصے سے، 2 دہائیوں سے پاکستان پر ایک دہشت گردی، خاص پر بلوچستان پر بھی ایک دہشت گردی مسلط کی گئی ہے، جس سے ہزاروں کی تعداد میں ہمارے فورسز، ہمارے عوام اس دہشت گردی کا شکار ہو چکے ہیں. اور ان دہشت گردیوں کے پیچھے بارہا میں اپنے پریس کانفرنسز میں کہہ چکا ہوں کہ بیرونی قوتیں اس میں ملوث ہیں، اور وہ ایک الزام، محض ایک الزام نہیں ہے. ہر فورم پر اس کے ثبوت دیے گئے، بلکہ ہر باشعور بندہ جو میڈیا دیکھتا ہے، سوشل میڈیا دیکھتا ہے، اس کو ہر چیز اس کتاب کی کھلی کتاب کی طرح پتہ ہے کہ اس میں کون ملوث ہے. تو اس کو وہ مختلف نعرے دینے کی کوشش کرتے ہیں. انہوں نے ہمارے لوگوں کو ورغلانے کی کوشش کی، ان کو جو ہے پیسے دے کر خریدنے کی کوشش کی تاکہ ہم اس کو پاکستان سے ایک علیحدگی کا نام دیں، جو محض کارروائی کرنے کا ایک بہانہ ہے، جس کی وجہ سے دشمن ملک کی وجہ سے ہزاروں جانوں کا نقصان ہمیں ہو چکا ہے. تو اس سلسلے میں وزیر اعلیٰ بلوچستان کا ویژن جو ہے بالکل کلیئر ہے کہ دہشت گردی کو بالکل برداشت نہیں کیا جائے گا، اور دہشت گردوں کو بھی برداشت نہیں کی جائے گی. یہ پہلے تو میں اپنے قوم، اپنے لوگوں کو یہ ایک بات بتانا چاہوں، یہ بالکل بھی ایک حقوق کی جنگ نہیں ہے، یہ بالکل آزادی کی جنگ نہیں ہے، یہ ایک دہشت گردی ہے جس میں نہ کسی پنجابی کو کوئی بلوچ مارتا ہے. اس میں جو ایک دہشت گرد لوگوں کو استعمال کر کے ہمارے مخالف قوتیں ہمارے بھائی چارے کو، ہمارے ملک کی فضا کو خراب کرتے ہیں. ریسنٹلی ایک واقعہ ہوا، جس طرح آپ کو پتہ ہے، گوادر میں ہمارے 7 مزدور مارے گئے. اسی طرح پروپیگنڈا کہ یہ جو ہیں انٹیلیجنس اداروں کی وہ ہیں لوگ ہیں. ہم نے اپنے تمام اداروں کو، تمام خفیہ اداروں کو، CTD سب کو کہا کہ اس چیز کو ہم بالکل برداشت نہیں کر سکتے کہ ہمارے غریب شہری لوگ ہر دن ان دہشت گردوں کا شکار بنے. تو ہم نے ان کو سخت آرڈرز اور ٹاسک دیا تھا کہ ہمیں ہر حالت میں یہ قاتل چاہیے. ابھی ہم اپنے مزید لوگوں کو قتل ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے. تو ہمارے تمام اداروں کو میں مبارکباد دیتا ہوں، CTD، جن سب نے کوشش کر کے حکومت کے جو آرڈرز ہیں اور ان کی جو اپنی ذمہ داری ہے ان کو نبھایا، اور بالآخر وہ گوادر میں جو مزدور قتل ہوئے تھے ان کے قاتلوں کو ہم نے دو کو پکڑ لیا ہے. اور جن سے جس طرح
ایک ریاست ایک کسی مخصوص بندے یا چیز کے لیے انکوائری نہیں کرتی، وہ ریاست کے بچاؤ کے لیے کرتی ہے. تو ان کے بیانات سامنے آ گئے جن سے صاف پتہ چلتا ہے کہ ان کو آرڈرز دیے گئے تھے کہ ان کے مطابق ہم نے ان کو مارا ہے. ان سے وہ بندوقیں بھی برآمد ہوئے ہیں، ہتھیار بھی برآمد ہوئے ہیں. ان کے بقول نہ یہ ہمیں کہا گیا ہے کہ کسی ادارے کے لوگ ہیں، نہ یہ کسی کے لیے کام کرتے. ہمیں کہا گیا ہے کہ ادھر جو بھی پنجابی آتا ہے، پنجابی مزدور، آپ نے اس کو مارنا ہے، آپ نے اس کو قتل کرنا ہے. باقی نہ اس سلسلے میں ہماری وہ تھی کوئی انٹیلیجنس اداروں پر وہ تھا. تو یہ ہم اپنے لوگوں کو کہنا چاہتے ہیں، ہم اپنے عوام کو کہنا چاہتے ہیں کہ ابھی پاکستان کو بنانے کا ٹائم آ گیا ہے. پاکستان نے بہت سفر کیا ہے، ہمارے لوگوں نے بہت سفر کیا ہے. ہمیں ایک چیز سمجھ لینی چاہیے، یہ ہمارے حقوق کے لیے نہیں لڑ رہے، یہ ہمارے ملک میں دہشت گردی کرنے اور ہمارے ملک کو دشمن قوتوں کے مطابق چلانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے. پھر ان کے مزید تفتیش سے پتہ چلا کہ ہمیں کہا جاتا ہے کہ آپ جو ایکشنز کرتے ہیں، جو دہشت گردی کرتے ہیں، اس میں جو ہے آپ سب سے پہلے ہمیں انفارم کر کے اور ہمارے ساتھ ساتھ آپ سوشل میڈیا میں ایک نام سے ہے کوئی باؤٹ بلوچ، اس کو جو ہے آپ بھیج دیں تاکہ وہ سوشل میڈیا میں فوراً اس کو دے دیں. تو اگر سوشل میڈیا میں بھی ہم کبھی کدھر کوئی چیز سختی کرتے ہیں تو اس کے پیچھے بھی یہی دہشت گرد عناصر ہوتے ہیں جن کی روک تھام اور آپ کی زندگی کے لیے ہم یہ چیزیں کرتے ہیں. تو ابھی وزیر اعلیٰ صاحب، حکومت کا یہ فیصلہ ہے کہ یہ ایک دہشت گرد لوگ ہیں، ان کو ہمارے حقوق سے کوئی سروکار نہیں ہے. حقوق جس کو چاہیے، ابھی ہمارے وزیر اعلیٰ صاحب بلوچستان کے زمینداروں نے جو ہڑتال کی تھی، اس ہڑتال میں ہمارے 70% لوگوں کا دار و مدار آپ کو پتہ ہے زراعت پر ہے. وہ خود یہاں سے گئے اور فیڈرل گورنمنٹ سے ان کے لیے 50 ارب روپے کی منظوری کرائی. حقوق کی جنگ اس کو کہتے ہیں کہ آپ جا کر اپنے لوگوں کی، یہ کہ آپ کسی غریب کو مارے، کسی مزدور کو جو وہاں سے اپنے بچوں کا پیٹ پالنے بلوچستان آیا ہے، بلوچستان کے لوگ وہاں جاتے ہیں. اس کو ہم سب لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ یہ ہمارے حقوق کی جنگ نہیں ہے، یہ ہمارے ملک کو دہشت گردی میں پھیلانے اور دشمن کے مذموم مقاصد کو پورے کرنے کی جنگ ہے. تو ایک مرتبہ پھر میں اپنے تمام اداروں کو مبارکباد دیتا ہوں، سی ٹی ڈی کو، کہ جس طرح انہوں نے ان غریب مزدوروں کے قاتلوں کو پکڑا ہے. انشاءاللہ مزید میں اپنے بھی تمام آفیسرز سے بھی یہی کہنا چاہتا ہوں کہ ابھی وہ بالکل مزید سفر کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے. ابھی سب نے اپنی ذمہ داریاں نبھانی ہیں. جدھر جو حقوق کی بات کرے گا، جو بلوچستان کی حقوق کے حوالے سے بات کرے گا، ہم 2 قدم آگے ہوں گے، ہم اس کے لیے ہر جگہ جائیں گے. لیکن یہ جو بندوق کا استعمال، یہ اپنے غریب نیتے لوگوں کو مارنا، اپنی فورسز کو مارنا، خاص کر ان کا ٹارگٹ ہوتا ہے، جس میں بیان میں آیا گیا کہ آپ ان فورسز کو ٹارگٹ کریں. ہم اپنے فورسز کے ساتھ شانہ بشانہ